اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان مبارک کی آج پہلی سحری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عروج پر ہیں اور خاص عنایتیں آپ اور مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ پوری روانائیاں اور روشنیاں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ آپ کو اور مجھے نصیب ہوا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک ایک ساتھ کو قیمتی سمجھ کر اور ایک ایک ساتھ کو غنیمت سمجھ کر آپ نے اور میں نے گزارنا ہے۔ اور یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بخشش کے پروانے لے کر حاضر ہوتا ہے، اور یقیناً جو شخص اس مبارک ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس مبارک ماہ کے حوالے سے اور اس مبارک ماہ کے اندر عبادات اور ریاضات، جو اس کی منفرد عبادت ہے اس ماہ کی، وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ابن آدم اس ماہ کے اندر ہر عمل کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیوں میں اضافہ پا لیتا ہے۔ یعنی یہ عمل تھوڑا کرتا ہے، ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عمل اس کا تھوڑا ہوتا ہے، عمل اس کا مختصراً ہوتا ہے، لیکن اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مبارک ماہ ہے کہ جس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، بھوک کو ترک کر دیتا ہے، پیاس کو ترک کر دیتا ہے اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دیتا ہے اور دیگر طرح طرح کی معاملات زندگی وہ رمضان مبارک کی برکت اور رحمت والی ساعتوں میں ترک کر دیتا ہے، فقط خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ فرمایا جو شخص اس امید سے اور اس یقین سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے بھوک پیاس اور جملہ جو حدود اسلام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ان کی پاسداری کرتا ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ کریم 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ پہلی خوشی اسے افطاری کے وقت میسر آتی ہے، جب اس کے سامنے مشروبات، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں اور ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے دل کو تسلی میسر آ جاتی ہے، وہ دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا انعام اللہ کریم اس کو بروز حشر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، جس طرح منہ کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہر عضو کا روزہ کیسے ہے؟ جیسے آنکھ ہے، جیسے منہ کا روزہ ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے۔ اب کس طرح؟ منہ کا روزہ یہ ہے کہ
آپ نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھنا ہے، کیونکہ یہ حدود ہے، اگر اس کو پامال کریں گے تو روزہ نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے۔ اب زبان کو آپ نے غیبت سے، چغلی سے اور فحشا کلام بولنے سے آپ نے روکے رکھنا ہے، یہ زبان کا روزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو روزے کی الفت اور روزے کے اندر خاص جو رعنائیاں اور برکتیں آپ کو میسر آتی ہیں وہ میسر نہیں آ سکیں۔ اسی طرح آنکھوں کا روزہ ہے۔ اب آنکھوں کا روزہ کیسے ہے؟ آپ نے آنکھوں کو فحاشت سے بچانا ہے، آنکھوں کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اور میں رمضان المبارک کی برکت اور رحمت والی ساعتوں میں صبح تو ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، سحری کی برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جہاں ہمیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی زینت بنانا چاہیے، وہاں ہم موبائل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سحری کے وقت اٹھ تو جلدی جاتے ہیں، لیکن وہاں ہم قرآن شریف کو تلاوت کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے بجائے اپنا موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دن میں ہمیں موقع میسر آئے تو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، شام میں موقع میسر آئے تو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر طرح طرح کی فحاشت، ویڈیو، تصویرات یہ چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آنکھوں کا روزہ برقرار اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب آپ موبائل کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یقیناً یہ ضرورت ہے اور ضرورت تک ہی اس کو استعمال کریں، تب ہی جا کے آپ کو رمضان مبارک کی برکتیں حاصل ہوں گی، تب ہی جا کے آپ کو رمضان مبارک کے اندر جو خاص اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات کو نازل کرتا ہے اس کا حصہ میسر آئے گا۔ جب آپ رمضان مبارک کا دن کا روزہ رکھ کر موبائل استعمال کریں اور موبائل کے اندر وہ چیزیں دیکھیں جس سے قرآن کریم نے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ویسے ہی غیر رمضان کے اندر بھی اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے موبائل کے اندر شو دیکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہو تو ہم ویسے بھی ہمیں رکنا چاہیے۔ لیکن رمضان مبارک کے اندر ذرا خاص حکم ہے، اس لیے کیونکہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کر فلم دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کر آپ ہر قسم کے برے اعمال جس سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً یقیناً آپ روزے کی برکت اور روزے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے کانوں کا روزہ ہے۔ آپ نے کانوں سے جھوٹ سننا نہیں، اپنے کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر سننا ہی پڑ جائے تو کانوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی آوازیں گونجنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے۔ کیسے روزہ ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو چوری سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو رشوت لینے اور دینے سے بچانا ہے، اور اسی طرح آپ کے پاؤں کا روزہ ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ آپ نے پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا، بدکاری کی طرف چل کر نہیں جانا۔ اگر چلنا ہی پڑ جائے تو درسگاہ کی طرف چل کر جائیں، چلنا ہی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مسجد شریف کی طرف چل کر جائیں۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے اس قدر اپنی رحمتیں، اپنی کرم نوازیاں اور اپنی مہربانیاں نازل فرماتا ہے کہ بندہ مومن سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں کو بھی تسبیحات میں شامل فرماتا ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا۔ رمضان المبارک کے اندر ہر عمل اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر شامل فرماتا ہے تاکہ بندہ مومن اس مبارک ماہ کی قربتوں کو حاصل کر سکے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کو عطا ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ پورا سال جو ان سے خطائیں واقع ہوتی ہیں، پورا سال جو ان سے لغزیں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، جو رمضان مبارک کی برکت اور رحمت والی ساعتوں میں وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں رمضان کی برکت کا صدقہ اور اس کے اندر جو انوار و تجلیات اترتے ہیں ان انوار و تجلیات کی برکت کا صدقہ، اور جو اس مبارک ماہ کے خاص اسلوب ہے، جو اس کے حدود ہیں،
ان کی پاسداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے، جو رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے نام پر نکتہ گوارا نہیں ہے، تو وہ اپنے محبوب کے امتیوں کے نام اعمال میں گناہوں کو کیسے گوارا کرے گا۔ یقیناً جس طرح محبوب بے مثال ہے، محبوب عظمت والا ہے، محبوب شان والا ہے، محبوب مقام والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، بلندی والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عزت و مقام والا اور شرف والا بنایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیز ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ آ جائے تو اس کے لیے کوشاں ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹو۔ اب سمیٹنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک ماہ کی پہلے حشر رحمت، حشر مغفرت اور حشر جہنم سے نجات، یہ تینوں حشروں کا اعتکاف کیا اور امت کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہو، جب اللہ کریم کو راضی کرنا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور وہ مشقت کون سی ہے کہ آپ نے راتوں کی بیداری کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اپنی نفلی عبادات کو بڑھانا ہے اور ذکر و ذکار کو اپنے بڑھانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر رحمت فرما دے۔ اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہی ہمیں یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آیا ہے اور ہمارے نصیب میں آیا ہے۔ یقیناً اس ماہ مبارک میں اللہ کریم نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرما کر اپنا خاص بنانا چاہا ہے۔ یوں تو ہم محبوب کی نسبت سے خاص ہیں، لیکن چونکہ ہماری کمیاں ہیں، ہمارے اندر خطائیں واقع ہیں، ہمارے اندر ایسے اعمال موجود ہیں کہ جو ہم ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کا وہ برکت والا مہینہ جب ہی تشریف لاتا ہے کہ ہمیں وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں جو ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں یا انجانے میں ہم سے واقع ہو جاتی ہیں، تو وہ کوتاہیاں دور فرما کے اللہ کریم اپنے بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس شخص کی طرف اللہ کریم نظر رحمت فرما دے، جس شخص پر اللہ کریم راضی ہو جائے، نظر رحمت فرما دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہی اس پر ہے کہ جس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یقیناً جب آپ اور مجھ پر نظر رحمت پڑ جائے، اور پڑھنے کا، نظر رحمت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اس ماہ مبارک کو غفلت میں نہیں گزارنا، موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں گزارنا، بلکہ ذکر و فکر اور یاد میں گزارنا ہے۔ یقیناً آج کی وہ برکت اور رحمت والی مبارک ساتیں آپ کو اور مجھے میسر ہیں۔ رمضان مبارک کی پہلی سحری ہے، یقیناً آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں کہ کس قدر اللہ کریم کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھا کہ جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، یوں بھی رمضان مبارک کے علاوہ بھی جب سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ ایک رحمت کا تشت لے جاؤ، جس تشت کے اندر دنیا کی ہر چیز رکھ دو، وہاں رزق بھی رکھو، وہاں دولت بھی رکھو، وہاں اولاد بھی رکھو، وہاں عزت بھی رکھو، یہ ساری چیزیں اس تشت کے اندر رکھ دی جاتی ہیں۔ اور اللہ کریم کے نور فرشتے، نوری ملائکہ صدائیں لگاتے ہیں، گلی گلی، محلہ محلہ، ہر بستی، ہر نگر، ہر دروازے پر، اور ہر ایمان والے کو دستک دے کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق حاصل کرنے والا۔ جی یہ غیر رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت دیتا ہے، اور ہم خود یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رہے رمضان مبارک کی برکت والی ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں،
اور یقیناً غیر رمضان کے اندر ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک کی برکت والی ساتوں میں ہم یقیناً با یقیناً ان لمحوں کو پا لیتے ہیں جن لمحوں میں اللہ تعالی کریم فرشتوں کی ڈپٹی لگا کے بھیجا ہوتا ہے فرشتوں کو، اور فرشتے صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں فرشتے کہ آؤ ہم سے جو طلب کرتے ہو آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے سحری کا وقت آپ کو میسر ہے، آج رب سے مانگ لیجئے، جیسا مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا، اور جتنا مانگیں گے اللہ کریم اتنا ہی عطا کرے گا، بلکہ اس کی رحمت تو وسیع ہے، آپ مانگیں گے تھوڑا، وہ آپ کی وسعت اور طاقت سے بھی بڑھ کے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کریم کو دعا کرنا، اللہ کریم کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ سحری کے وہ لمحے ہیں جو مانگنے والے لمحے ہیں، وہ لمحے جو قربت والے لمحے ہیں، وہ لمحے جن میں آپ اور میں اللہ کریم کی خاص نظر عنایت اور نظر شفقت اور نظر کرم حاصل کر سکتے ہیں، اور حاصل کرنے کا طریقہ تہجد کی صورت میں ہے، حاصل کرنے کا طریقہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، حاصل کرنے کا طریقہ آپ حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ان برکت اور رحمت والی خاص گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب بھی فرمائے اور نصیب فرمائی ہوئی ہیں، اور ان کی برکتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔